الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے دنیا بھر میں موجود تمام ہی ناظرین کو عامر لیاقت حسین کا بہت ہی پرخلوص اور محبت بھرا السلام علیکم۔ پروگرام ہے آئیے اپنی اصلاح کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے آج آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو، لیکن دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کی طرف۔ اب آپ لاکھ چاہے اچھی صورت والے ہوں، بنائی تو اسی کی ہے نا، آپ نے تو نہیں تخلیق کی۔ اب آپ لاکھ آپ کے پاس مال و دولت ہو، دیا تو اسی کا ہے، آپ کا اپنا تو ہے نہیں۔ لیکن نہ تو وہ آپ کے چہرے کی طرف نگاہ فرماتا ہے، اور کیوں فرمائے، احسن تقویم پہ بنانے والا خالق اس سے بھی حسین چہرے تخلیق کرتا ہے، اور وہ تو دنیا کا سب سے حسین و جمیل چہرہ تخلیق کر چکا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے۔ تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی۔ اسی طرح اموال کی جہاں تک بات ہو، مالوں کی بات ہے، مال والے دولت والے اللہ تعالیٰ اس طرف بھی نگاہ نہیں فرماتا، اس لیے کہ وہ یعنی اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو پھر جو نگاہ فرماتا ہے دل کی طرف یا اعمال کی طرف، اس کی کیا وجوہات ہے؟ وجوہات یہ ہیں ناظرین کرام کہ دل انسان کے جسم میں سلطان البدن ہے، دل ہی کی حکومت ہے، دل ہی حکومت کرتا ہے، دل ہی میں خدا رہتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ خدا کسی زمان و مکان میں معاذ اللہ رہائش اختیار فرماتا ہے۔ خدا تو زمان و مکان کے معاملات سے ماورا ہے، بہت آگے ہے، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ لیکن چونکہ دل سلطان البدن ہے اور سارے جسم کا بادشاہ ہے، اور یہ ذات باری تعالیٰ کا محل نظر ہے ناظرین کرام کہ اس پر ان کی نظر ہوتی ہے، یعنی دل پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن یعنی جو ہمارا جسم ہے، اس کے اندر اپنی تجلیات کا مرکز، اپنی جلوہ فرمائی کا مرکز اور اپنی آماج گاہ دل کو قرار دیا ہے۔ لہذا وہ دل کی طرف نگاہ ڈالتا ہے۔ دل کیسا ہے کسی کا؟ ہم دیکھیے کہتے ہیں نا دل نہیں چاہ رہا، بھئی آج دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہے۔ آج نعت سنی تو دل رو پڑا، کسی کی عیادت کرنے گئے تو دل کو بڑی تکلیف پہنچی، آج دل میں درد اٹھا، دل میں کسک اٹھی۔ یہ سب ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے آج ہماری آنکھ میں درد ہوا، آج ہم نے کسی کی عیادت کی تو ہمارے دماغ میں درد ہوا؟ نہیں، دل میں درد ہوا، اسے کہ دل سلطان البدن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس کتاب کو روح الامین کے ذریعے میرے پیارے آپ کے قلب پہ نازل کیا، آپ کے دل پہ اتارا۔ اگر اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا پروردگار تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قلب اطہر ہی تو ہے۔ اور ناظرین کرام، اس قلب اطہر پہ جب قرآن اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا وجود قرآن ہے۔ ان کا چلنا قرآن، ان کا بیٹھنا قرآن، ان کا سننا قرآن، ان کا دیکھنا قرآن، ان کی سماعتیں قرآن، ان کی معاملات قرآن، ان کی صلح قرآن، ان کی جنگ قرآن، ان کے معاہدے قرآن، سب کچھ قرآن۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ دل پر اللہ کی نگاہ ہے۔ اور اب بات آ جاتی ہے اعمال کی طرف۔
ظاہر ہے کہ جب اعمال ظاہرہ اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتے ناظرین کرام، آپ چاہے لاکھ نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، اور ظاہری طور پر آپ یہ جتنے عمل کر لیں، لیکن یہ اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتے جب تک کہ اصلاح قلب نہ ہو۔ قلب کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اصلاح قلب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی نیت کو درست کریں، کیونکہ اعمال میں نیت کا بہت بڑا درجہ ہے، اور نیت عمل ہے ناظرین کرام قلب کا، یہاں سے ہوتی ہے نیت یہاں سے نہیں ہوتی، نیت یہاں سے نہیں ہوتی، نیت یہاں سے نہیں ہوتی، نیت یہاں سے ادا تو ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، نیت یہاں سے ہوتی ہے، دل کے اندر نیت پروان چڑھتی ہے، دل کے اندر نیت رہائش اختیار کرتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نیت کی کمی گاہ کہاں ہے، تو بلا کسی تردد جواب دے دیجیے گا کہ دل کی کمی گاہ، نیت کی کمی گاہ تو دل ہی ہے، یہ تو وہیں پر رہتی ہے۔ لہذا ناظرین کرام، اب ایک ہوتا ہے عمل کا قبول ہونا اور ایک ہے عمل کا مقبول ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے قبول ہونا اور ایک ہوتا ہے مقبول ہونا۔ کوئی بھی عمل کسی کے طفیل منظور کر لیا جائے یا شرعی طور پر وہ فرض سر سے اتر جائے لیکن اس پر رضا اور ثواب مرتب نہ ہو، تو یوں کہا جائے گا کہ وہ عمل قبول ہو گیا۔ یہ تو عمل کا قبول ہونا ہوا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قبول ہونا الگ ہے اور مقبول ہونا الگ ہے، یہ دونوں باتیں بڑی مختلف ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ قبول ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول ہو گیا اور اس پر اتنا ثواب عطا فرمایا کہ اس ثواب پر مقام رضا اور مقام عطا فرما دیا، لہذا عمل کا مقبول ہونا ایک دوسری بات ہو گئی۔ اب ہم جو ناظرین کرام اعمال کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ایمان ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اس وقت تک ہمارے اعمال مقبول نہیں ہوں گے۔ قبول تو ہوں گے یقیناً، آپ کی نماز قبول ہوگی۔ لوگ سوال کرتے ہیں ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیا بات ہے؟ اور کیوں پوچھتے ہیں آپ ایسا سوال کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ قبول تو ہوگی۔ ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل ہوں گے۔ ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ بالکل ہوں گی۔ ہمارے حج قبول ہوئے کہ نہیں؟ بالکل ہوں گے۔ لیکن قبول ہونا الگ ہے، مقبول ہونا الگ ہے، مبرور ہونا الگ ہے۔ قبول ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، لیکن دعاؤں کا مقبول ہونا یہ ایک بالکل الگ اور مختلف منزل ہے۔ اس منزل پر آنے کے لیے ذرا طریقت کے پیچ و خم راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور اس کے لیے اصلاح قلب بہت ضروری ہے۔ جب تک قلب کی اصلاح نہیں ہوگی، دل کے معاملات درست نہیں ہوں گے، اس میں موجود زنگ کو دور نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو ایک نقطہ ہوتا ہے جو اگر لگ گیا تو پھر وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دل اگر سیاہ ہو گئے تو پھر کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا، قبول ہوگا۔ آج آپ کو ایسی بات بتا کے جا رہا ہوں ناظرین کرام، سوچئے گا کہ قبول ہونا اور مقبول ہونا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مقبول ہو جائے تو پھر مقبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ اگر محبوب ہو جاتا ہے تو پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، زمین پر میرا فلاں بندہ مجھے محبوب ہو گیا ہے، لہذا فرشتوں میں اعلان کر دو، بتا دو انہیں کہ فلاں بندہ مجھے محبوب ہے۔ فرشتوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ زمین پر موجود فرشتوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اس عرض پر چلنے والا ایک ایسا بھی بندہ ہے جسے اللہ نے پیار کیا ہے، اسے محبوب کر لیا ہے۔ اور پھر وہ زمین کے فرشتے لوگوں کے قلوب میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ والے تو وہی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر خدا یاد نہ آئے وہ اللہ والے نہیں ہوتے۔